اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق۔ دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سنو، یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ چھت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے۔ چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے۔ اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے، اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ہو جائیں گے سامنے۔ انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا، کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر، جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا، جو آج زبانوں سے ڈس کے زہر ہڈیوں میں، گوشت پوست میں اتارا جا رہا ہے، اور پرواہ کوئی نہیں کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ کہ سألت عن عظیم وإنه لیسیر علی من یسرہ اللہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرنا، تؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے خود آگے فرمایا، ان شئت انبأتک بابواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں، والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے رہنا، جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں،
رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا. وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا. پھر آپ نے فرمایا ان شئت انباتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں. کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان. بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے. پھر آپ نے فرمایا ان شئت انباتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. اور لفظ کا استعمال کیا ہے اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں. ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے. بادشاہ کیوں فرمایا ہے؟ خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایت تیری. اے معاذ، یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا. تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے. تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا. آپ نے زبان نکالیا، دیکھ رہے ہو بھائی، آپ نے زبان نکالی. معاذ یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا. اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخر وجوههم الا حصائد السنتهم. معاذ تو قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا، بد زبانی ہوگا. بد زبانی، غیبت اور گالی اور تنقید اور طنز اور تبصرے. آج تو لوگوں نے جملے بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے. اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں. دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو. یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں. کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کبھی اندر بھی تو دیکھا کر. جو اندر نہیں دیکھتا ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے. جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی. جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے. میرے بھائیو میرے نبی نے کہا معاذ یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان. گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی کا دشمن ہو گئے، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی. ایک چھاتی کا دودھ پینے والے
ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے ذرا زبان کے گندے بول کی وجہ سے. یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے. تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں. اخلاق مٹ چکے ہیں. یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو. غیبت سے زبان بند کر لو، چغلی شکایت سے زبان بند کر لو. میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا سے کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی. اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ اسلام کا مضبوط عمل جہاد؟ کہا نہیں. وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ. کہا یا الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز؟ کہا وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. کہا جی الحج، یا رسول اللہ حج؟ کہا وحسن وما هو به. یا رسول اللہ روزہ؟ کہا وحسن وما هو به. یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں، سب سے مضبوط سب سے اونچا نہیں ہے. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے. تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف؟ یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں. دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے. حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے. سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکوٰۃ کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. اخلاق نہیں ہیں تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا. لا